صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دنیا میں تکالیف جو ہیں وہ انبیاء اکرام کو ملی اور اس کے بعد جوں ان کے بعد نیک ان کو یہ تکلیفیں ملتی ہیں. لیکن جب ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں نا تو ان کی زندگی بڑی عجیب ہے. کبھی آپ کی سیرت پڑھیں, کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ یار یہ جو ہم رب کریم نے تو فرمایا کہ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, مومنوں کو نبی کریم پر درود و سلام پڑھو. لیکن جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ کیسے پڑھیں تو کہا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو رب نے تو صرف مصطفیٰ کا کہا تھا سبحان اللہ کہ مصطفیٰ پہ پڑھو, لیکن مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا مجھ پہ بھی میری آل پہ بھی اور میرے آباء و اجداد پہ بھی. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی عجیب بات اور کتنا پیار ہے اس میں. وعلی آل ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی ابراہیم پر ان کی آل کون ہے؟ حضور کے والدین. حضور کے والدین آباء و اجداد سیدنا اسماعیل تک. سبحان اللہ. تو کریم نے اتنا کرم کیا. آپ نے کبھی یہ دیکھا یار جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کریں ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر, اللہ تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ سیرت پڑھیں گے نا سیدنا ابراہیم کی تو سمجھ آئے گا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہر جگہ ان کا ذکر کیا. سبحان اللہ. جتنے مصائب و اعلان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں آئے, بھائی مصیبتیں تو شروع ہوتی ہیں بندے کے پیدا ہونے کے بعد. پیدا بچہ ہو گیا, بیمار ہو گیا, اس کے لیے یہ مسئلہ بن گیا, یہ مسئلہ بن گیا. ان کے تو امتحان شروع ہو گیا پیدا ہونے سے پہلے. کہ نمرود کو پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کی بادشاہی کو چیلنج کرے گا. اچھا اس میں کسی بھابی دیوبندی شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں, یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوگا اور وہ نمرود کی بادشاہی کو لے ڈوبے گا, تباہی پھیلا دے گا, یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اس نے نمرود نے حکم کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو. اب یہ ذکر پوری سیرت اسلامیہ میں ہے. اللہ. تو رب نے کیسے بچایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو؟ 70,000 بعض روایتوں میں ہے حضرت موسیٰ کے لیے بھی اور حضرت ابراہیم کو بچانے کے لیے 70,000 بچوں کی قربانی دی گئی. اللہ. دیکھیں کسی کو بچانا ہو تو بکروں کی قربانی دی جاتی ہے, اونٹوں کی قربانی دی جاتی ہے, لیکن یہاں خلیل ہے, یہاں کریم ہے, تو اس سے پہلے 70,000 بچوں کی قربانی. پھر جب پیدا ہوئے تو والدہ نے ان کو راتوں رات ایک غار میں چھوڑ دیا. حدیثی میں ہے ویسے تو سب کو اللہ پالتا ہے, لیکن عام طور پہ ماں جو ہے وہ وسیلہ بنتی ہے, ماں دودھ پلاتی ہے. لیکن فرمایا کہ 2 بچے ایسے ہیں جن کو ماں نے دودھ نہیں پلایا, براہ راست اللہ نے ان کی تربیت فرمائی. ایک حضرت ابراہیم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابراہیم علیہ السلام کو والدہ غار میں چھوڑ آئی. کئی دنوں کے بعد راتوں کو آپ جاتی پتھر ہٹاتی تو دیکھتی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی ہوئی ہے, چوس رہے. اس انگلی سے دودھ بھی آ رہا ہے, شہد بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کمال ہے. کبھی آپ نے وہ حدیث بھی علماء سے سنی ہوگی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری شریف کتابوں نکاح میں ہے کہ حضرت عباس نے کہا کہ میں نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا. بھائی تھے نا, ویسے تو نسبی بھائی تھے. تو پوچھا سنا تیرے ساتھ کیا حال ہوا؟ تو کہا بہت بری ہے, جب سے میں آپ سے نکلا جہنم میں جل رہا. لیکن پیر کی صبح صادق کے وقت جو سہانی گھڑی کا طیبہ کا چاند, اس سہانی گھڑی میں مجھے یہاں سے تھوڑا سا پینے کو مل جاتا ہے. اللہ. سکی تو بہار یہاں سے تھوڑا سا. اب جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں ہے لیکن ان کے آنے کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کو بھی اس کی انگلی سے پانی عطا فرمایا. اللہ. ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ ماں جاتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ تو جیسے بچہ مہینے میں بڑھتا ہے ایسے وہ دن میں بڑھتے ہیں. اور یہی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ مریم اور سیدہ فاطمہ, حنا اور فاطمہ 2 بہنیں ہیں. ایک بیوی ہے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی. تو اللہ نے اولاد نہیں دی, رب کے نبی ہیں, رب جو چاہے کرے.
تو ایک بار بیت المقدس میں گئی تو بیت المقدس میں دیکھا کہ ایک چڑیا کے بچے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا دیہاتوں میں وہ چھتوں میں وہ اپنے گھونسلے بناتی ہیں, پھر ان میں انڈے دیتی ہیں, تو وہ چڑیا جو ہے اپنے بچوں کو بھلا رہی ہے, چوگا دے رہی ہے. تو آپ کھڑی ہو گئی, عرض کی باری تعالیٰ تو چاہے تو چڑیوں کو اتنے بچے دے دے اور نہ چاہے تو مجھے نہ دے. باری تعالیٰ ایک بچہ مجھے دے دینا. اچھا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اگر تو مجھے بیٹا دے تو میں وہ بیٹا بیت المقدس میں تیری خدمت کے لیے ہبہ کر دوں. بیت المقدس میں ہمیشہ 40 اللہ کے نیک بندے رہتے تھے جو دنیا داری نہیں کرتے تھے, وہ تورات لکھتے رہتے تھے اور صرف بیت المقدس میں دین کا کام کرتے تھے. عام آدمی ان میں شامل نہیں ہو سکتا تھا. ایک فوت ہوتا تو کوئی نیک بندہ دوبارہ اس کی جگہ آتا. اب انہوں نے منت مان لی کہ باری تعالیٰ تو مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس میں تیری خدمت کے لیے ہبہ کر دوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام کے لیے اپنی اولاد کو ہبہ کرنا یہ نیک لوگوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. اب حمل ٹھہر گیا, ولادت ہوئی تو مانگا بیٹا تھا, مل گئی بیٹی. عرض کی یار باری تعالیٰ میں نے تو بیٹا مانگا تھا, تو نے مجھے بیٹی دے دی. لیکن لیسا ذکر کل انسا, وہ جو میں نے مانگا تھا جو تو نے دی وہ اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ تیری عطا جو ہے وہ 12 لفظ ہے. سبحان اللہ. اب وعدہ کیا تھا بیٹا ملے تو دوں, مل گئی بیٹی. پھر بھی حضرت سیدہ مریم نے بیٹی کو اٹھایا اور بیت المقدس میں دے دی. ہاں یہ لو بھی میں نے وعدہ کیا تھا, بیٹا نے ملا, بیٹی ملی ہے, چلو یہی میں اللہ کے راہ پہ دیتی ہوں. تو اب وہاں حضرت زکریا آپ کے خالو تھے, وہ بھی ہیں اور 39 دوسرے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر شخص نے یہ چاہا کہ اللہ کے نیک بندے کی بیٹی ہے, آل عمران اللہ کے نیک بندے کی بیٹی ہے, ہم پرورش کریں. ہر شخص چاہتا ہے میں پرورش کروں, میں پرورش کروں, میں پرورش کروں. اب نبی بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے ولی کی بیٹی کی میں پرورش کروں. اللہ اللہ. اب یہ سارا ایک قسم کا نا اختلاف ہو گیا کہ کون ان کی کفالت کرے. تو رب کریم نے فرمایا اپنی جو جن قلموں سے تم تورات لکھتے نا وہ لوہے کی قلمیں تھی, ایسے لکڑی کی قلمیں نہیں تھی, وہ تم پانی میں ڈالو, جس کی قلم تیر گئی وہ کفالت کرے. سب کی ڈوب گئی, تو سب کی ڈوب گئی, حضرت زکریا کی تیرنے لگی. فکفلھا زکریا, رب کہتا ہے زکریا کے ذمے کفالت ہو گئی. اب حضرت زکریا علیہ السلام رب کے نبی ہیں اور وہاں جو ہے وہ یعنی آپ نے جو ہے وہ اللہ کی تبلیغ بھی کرنی ہے, بچی کی کفالت بھی آ گئی. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے بچی کو ایک کمرے میں بند کیا, تالا لگایا, چلے جاتے. جب واپس آتے تو دیکھتے حضرت مریم کے پاس وہ پھل پڑے ہوئے ہیں جو پورے فلسطین میں ہوتے نہیں. اللہ. حیران ہوئے, پوچھا یا مریم و انا لکی ھذا, اے مریم تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مجھے اللہ نے دیے ہیں. اچھا یہ یہاں ہنالک دعا زکریا, سبحان اللہ, رب کا نبی ہے اور دعا کہاں کر رہا ہے؟ جہاں ایک رب کے ولی کی بیٹی کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ. تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں تم خواجہ صاحب جاتے ہو, تم داتا صاحب جاتے ہو, تم غوث اعظم کی بارگاہ جا کے بیٹے مانگتے ہو. بھئی ہم غلط تھوڑا کر رہے ہیں, وہاں تو ہم سے رہے ہیں, جگہ ہم جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت زکریا نے وہاں دعا مانگی. سبحان اللہ. تو حضرت زکریا کی سنت ہے کہ جہاں کو اللہ کا ولی یا ولی کی اولاد بیٹھی ہو وہاں جا کے اولاد کے لیے دعا کرنا. یہ کبریلی سے نہیں نکلا, یہ صدیوں پہلے نبی نے ہنالک دعا زکریا وہاں دعا مانگ کے بتا دیا کہ جہاں کوئی نبی کی ولی کی کرامت ظاہر ہو یا کسی اللہ کے بندے کی اولاد ہو تو وہاں جا کے دعا مانگی جائے تو رب قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی وقت آپ کی عمر 90 سال سے اوپر, اولاد نہیں ہے, لیکن جب وہاں دعا کی تو اسی وقت دعا کر کے ابھی دعا کر رہے ہیں تو اللہ جل وعلا نے فرشتے کو بھیج دیا, اے زکریا ہم نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی رکھ دیا, اسمہ یحییٰ, نام بھی سبحان اللہ. میرا نام بھی رکھ دیا, نبی و حصورا. سبحان اللہ. اچھا حصور حصر سے ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام
کبھی حضرت زکریا دیکھتے وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں، کبھی دیکھتے ادھر رو رہے ہیں، کبھی دیکھتے ادھر رو رہے ہیں، دنیا سے متنفر ہیں، یا اللہ بیٹا لیا تھا، یہ باپ کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، یہ جب دیکھو روتا رہتا ہے، جب دیکھو عبادت کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ حصور ہے، یہ دنیا سے دور ہے۔ ارے ان کو دیا تو نبیوں حصورہ دیا جو دنیا سے بھاگتے ہیں، ہمیں دیا تو نبی حضور دیا، سبحان اللہ، جو نبی ایسا نبی دیا جو نبی اولا بالمومنین من انفسہم، وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، یہ جانوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیان یہ کرنا تھا کہ حضرت سیدہ مریم کی تربیت بھی رب نے براہ راست کی، اور حضرت ابراہیم کی تربیت بھی رب نے براہ راست کی۔ اب یہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ والدہ گھر میں اور بیٹا کان میں اکیلے، باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں تو تارے چمک رہے ہیں، ہاضا ربی، وہ ڈوبا تو چاند آ گیا، کالا ہاضا ربی، فلما افلا جب ہو گیا تو شمس آ گیا، ہاضا اکبر کالا ہاضا ربی ہے تو بہت بڑا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو ان سب کا پیدا کرنے والا، سبحان رب کا اللہ، سب سے بڑا توحید پرست اس گھر میں پل رہا ہے جہاں ان کا چچا بت فروش بھی ہے، بت تراش بھی ہے، اور بتوں کی پوجا بھی کرنے والا ہے، بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، پوجا بھی کرتا ہے۔ کسی توحید پرست کو بت خانے میں زندہ رہنا پڑے تو کتنا بڑا امتحان ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اور کسی سنی کو وہابی میں گھر میں رہنا پڑے تو کتنی مصیبت بن جاتی ہے، بعد عقیدہ کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے تو کتنی مصیبت بن جاتی ہے۔ رب کا سب سے بڑا توحید پرست کس گھر میں پل رہا ہے جہاں روز شرک ہوتا بھی ہے، وہاں بنتے بھی ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں۔ پھر تھوڑے بڑے، اور میں غصہ کرتا ہوں یہ لمبا واقعہ ہے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر کہا کہ اس کو آگ میں جلا، آگ میں جلا، اپنی طرف سے آگ میں جلا دیا۔ رب کریم نے کرم کیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، آگ جو ہے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ وہاں سے نکلے تو ایک اور امتحان کہ چھوڑ دو اس گھر کو، چلو اس شہر کو چھوڑ دو۔ مصر چلے گئے، وہاں ایک اور امتحان کہ ظالم بادشاہ تھا، آپ کی بیوی پہ اس نے غلط نگاہ ڈالی۔ اب چونکہ وہاں کا ایک قانون اس نے بنایا ہوا تھا کہ جو بھی جس بھی لڑکی کی، عورت کی شادی ہوگی وہ 1 رات وقت کے حاکم کے پاس گزارے گی۔ تو جب حضرت ابراہیم وہاں گئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے اتنی خوبصورت، اور کہا میری بہن ہے۔ اب دیدی بہن وہاں سے مراد دی، اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چلا شادی شدہ ہے تو یہ تو ظالم جو ہے وہ زیادتی کرے گا، تو کہا یہ میری بہن ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت سیدہ سارہ ہماری سب مائیں ان کے قدموں پہ قربان اتنی خوبصورت تھی کہ وہ ظالم پھر بھی چاہے غیر شادی شدہ ہے اس کے نزدیک تب بھی وہ اپنے محل میں لے گیا۔ حضرت ابراہیم کو ایک کمرے میں رکھا، ان کو دوسرے کمرے میں، تو ہاتھ بڑھایا تو اللہ جل مجدہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ جو دوسرے کمرے میں ہے نا میں اس کی بیوی ہوں اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جاتی نہیں کہا دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے بڑھا، پھر شل ہو گیا سارا۔ پھر اس نے دل سے توبہ کی، کیا کہ تم دعا کرو میں صحیح ہو جاؤں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب اس وہاں حدیثی میں آیا ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم نے دیوار جو تھی نا دونوں کمروں کے درمیان اس کو شیشے کا کر دیا کہ ابراہیم تو دیکھتا رہ کہ میں تیرے حرم کی کیسے حفاظت کروں۔ اچھا یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، امام راضی نے اعتراض بھی نقل کیا اور اس کا جواب بھی دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ابراہیم خلیل اللہ تم کہتے ہو ہمارے نبی سب سے افضل ہیں اور آپ کی ازواج سب نبیوں کی ازواج سے افضل ہیں، حضرت ابراہیم کو تو شیشے کی کر دی کہ تم دیکھو۔ حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو وہاں تو شیشے کی نہیں کی گئی، وہاں تو نہیں دکھایا گیا۔ تو علماء نے کہا کہ اصل میں رب کریم نے کہا ابراہیم تیرا حرم ہے تو حفاظت کر، جب محبوب کی باری آئی فرمایا محبوب تو آرام کر تیرے حرم کی حفاظت میں کروں گا، سبحان اللہ، میں قرآن کی آیتیں نازل کر دوں گا، میں سورہ نازل کر دوں گا تاکہ قیامت تک جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی پاکی بیان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں سے نکلے تو اپنی بیٹی ساتھ دے دی، ہاں اجر اللہ کے ان کا نام ہی حاجرہ پڑ گیا، یہ تیرا اجر ہے۔ اب یہ ایک اور بڑا امتحان کہ جب فلسطین میں پہنچے تو اللہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل دیے، اتنے خوبصورت پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا۔ سبحان اللہ، بیٹا کسی کا بھی ہو خوبصورت ہی لگتا ہے، اور واقعی اگر خوبصورت ہو تو کب وہ نظروں سے اوجھل کرے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ ہمیشہ حضرت اسماعیل کو کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی کندھے پہ، کبھی جولی میں، کبھی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پہ رشک آیا، امتحان بھی تھا۔ کہا کہ پہلے تو یہ کہ حضرت ابراہیم حاجرہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو کہا میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں گی،
تاکہ حضرت ابراہیم سے پیار نہ کر سکے. اب یہ غصے میں بات تو کہہ دی, بعد میں جب غصہ اترا تو حضرت ابراہیم سے عرض کی میں نے تو یہ قسم کھا لی ہے, محنت مان لی کہ میں حاجرہ کا چہرہ بگاڑ دوں گی, اب کیا کروں. تو اللہ جل مجد الکریم سے حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا اللہ یہ کر دیا ہے. تو حضرت اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اس کو کہہ کہ حضرت سارہ کے کان اور ناک میں سوراخ کر دے, تیری منت پوری ہو گئی. یہ ہے ہیلا. اللہ لوگ کہتے ہیں نا ہم بھی ہیلے کرتے ہیں, یہ ہے ہیلا جو رب نے سکھلایا. سبحان. اب اس نے کان اور ناک میں سوراخ کیا, رب کریم نے عورت کو اس کی زینت بنا دیا. سبحان اللہ. قیامت تک یہ ناک اور کان میں زیور ڈالتی رہے گی. انہوں نے مسئلہ کا کہا تھا, رب کریم نے اس کو جو ہے حضرت حاجرہ کی سنت بنا کے قیامت تک آنے والی عورتوں کو زینت بنا. سبحان اللہ. اب پھر ایک اور امتحان کہ اس بچے کو, چند دنوں کے بچوں کو, چند ہفتے کے بچے کو چھوڑو ایسی جگہ بواد غیر ذی زرع کہ جہاں نہ کوئی کھانا, نہ پانی, نہ درخت, نہ بندہ, نہ بشر. کتنا بڑا امتحان ہے. یہاں تو بچہ بیمار ہو جائے نا تو جمعے چھوٹ جاتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. آپ کسی سے پوچھے نا واہ واہ جمعہ تو خوب پڑھتے ہیں لیکن اس بار نہیں ہوتا تو بچہ بیمار تھا, میں اسپتال چلا گیا, میں فلاں جگہ چلا گیا, یہاں بچہ بھی کون, اسماعیل علیہ السلام. اللہ. اور چھوڑ کہاں دیا, جہاں نہ بندہ, نہ بشر, نہ پانی, نہ کھانا, نہ پینا. اللہ. اللہ اکبر. اور کیا تھوڑا سا پانی اور چند کھجوریں اور سب لا کے چلے. حضرت حاجرہ نے آواز ماری, ابراہیم کس کے کہنے پہ, ہمیں بیوی کے کہنے پہ چھوڑ چلے, کس کے کہنے پہ چھوڑ چلے, اور یہاں کوئی ہے نہیں ہے, کس کے سہارے چھوڑ کے چلے, حکم تو مڑ کے نہیں دیکھنا. حضرت ابراہیم نے جاتے جاتے کہا اللہ کے حکم اور اس کے سہارے چھوڑ کے چلے. تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر سارا خوب ہے, اور اگر اس کے سہارے پہ چھوڑ کے چلا تو پھر اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. پھر ایک اور امتحان, ابھی 16 سال یا 18 سال کے بھی اختلاف روایت ہوئے تو چلو چل کے ذبح کر دیا. اسی میں اللہ آ کے لٹا دیا, چھری چلا دی اپنی طرف سے, وہ تو بچ گئے. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ نے ایک ذبح عظیم جو ہے ان کے بدلے میں بھیج دیا. پھر ایک اور امتحان, کہا کیا کہ ابراہیم میرے لیے ایک گھر بنا, لوگ آ کے طواف کریں, لوگ یہاں سجدے کریں, لوگ نمازیں پڑھیں. تو اب خانہ کعبہ بنا. اب جب خانہ کعبہ بنا تو رب نے کہا کہ ابراہیم بچپن سے لے کے آج تک میں نے جو کہا تو نے پورا کیا, تو ہر امتحان میں کامیاب ہوا. سبحان. دنیا کا بھی طریقہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کو ایوارڈ ملتا ہے, اس کو انعام ملتا ہے, اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ تو اچھے نمبر لے کے پاس ہوا, جو مانگے گا دوں گا. تو رب نے کہا ابراہیم تو ہر امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا, جو مانگو گا مانگو گا میں دوں گا. تو وہاں حضرت ابراہیم نے جو مانگا. بہت ساری چیزیں ہیں, میں وہ انشاءاللہ صرف ترجمہ کر دوں گا آیتوں کا, لیکن جو اصل مقصد ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. باری تعالیٰ میں نے جو تو نے کہا میں نے کر دیا, اب گھر بھی میں نے بنا دیا. باری تعالیٰ اب وہ بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا, سبحان اللہ. وہ بھیج دے جس گھر کو بسائے. اب یہ سنت کس کی بن گئی, کوئی نیا گھر بنے تو مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ ہو. سبحان اللہ. دوسری دعائیں بھی مانگیں لیکن ربنا وابعث بھیج, تو یہ بھیجنے کی دعائیں کس نے کی, حضرت ابراہیم نے. تو اس کا مطلب ہے گھر بنے, مسجد بنے, دفتر بنے, کارخانہ بنے, فیکٹری بنے, بچہ پیدا ہو, بچی پیدا ہو, بچہ جو ہے کامیاب ہو جائے, بچی کامیاب ہو جائے, کسی کی کمیٹی نکل آئے, کسی کا ویزا لگ جائے, تو کیا کرنا ہے, حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر کے محفلیں ملا دوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کس کی سنت ہے, ابراہیم خلیل اللہ کی علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ ذرا تھوڑی سی میں جو ہے چیزیں ہیں وہ قرآن کریم کی آپ دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے کہا جب کعبہ بن گیا ایک دعا تو یہ مانگی, رب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, باری تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا, مکے کو امن کا شہر بنا دیے. کس کی دعا ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. وَجْنُبْنِي, اور مجھے, وَبَنِيَّ, اور میری اولاد کو بچا لینا, دور رکھنا, ان نعبد الاصنام,
بتوں کے پوجنے سے، اللہ یعنی مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے بچا لینا، محفوظ رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کنہوں نے؟ بتوں نے۔ بت گمراہ کرتے ہیں، وہ تو پتھر ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے نسبت کی گمراہی کی بتوں کی طرف، حالانکہ وہ خود نہ ہلتے ہیں، نہ جلتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ہدایت دیتے ہیں، نہ گمراہی دیتے ہیں، وہ تو بت ہیں، لیکن نسبت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی اچھائی کی نسبت اچھے کی طرف کرنے سے غلط نہیں ہوتا، اور کسی برائی کی نسبت برے کی طرف کرنے سے یہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ ہم اچھائی کی نسبت اللہ کے نبی نے یہ دیا، اللہ کے نبی ہدایت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اچھائی کی نسبت اچھوں کی طرف کرنا، برائی کی نسبت بروں کی طرف کرنا، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہہ سکتا تو نے شرک کر دیا نبی کی طرف، یہ تو بھائی گمراہی کی نسبت جو ہے، یہ گمراہ اللہ کے حکم کے بغیر کون بھائی گمراہ کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم نے بتوں کی طرف اس کی نسبت کر دی، تو اس کا مطلب یہ ایک سبب بنے، اصل مسبب کون ہے؟ اللہ۔ اب آگے جو دعا مانگی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اطاعت کرے وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری مخالفت کرے، میرے خلاف چلے، فانک غفور الرحیم، کتنے نبی کریم ہیں۔ اللہ اللہ، جو میری اطاعت کرے میرے ساتھ، لیکن جو میری نافرمانی کرے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو ہے۔ ہم تو تھوڑی سی بات ہو جائے، ہو تو غرق ہو جائے، ہو تو مر جائے، ہو تو تھوڑی سی بات پہ، لیکن یہ دیکھیے طریقہ، یا اللہ جو میری اطاعت کرے وہ میرا، لیکن جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا ہے، تو کرم نوازی کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ سکونت اس کی کر رہا ہوں، اپنی اولاد بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کچھ اگ نہیں سکتا، زراعت نہیں ہو سکتی، پانی نہیں ہے، زراعت کیسے ہو؟ پتھر ہی پتھر ہے، وہاں کیا اگے گا؟ عند بیتک المحرم، تیرے عزتوں والے گھر کے پاس، حالانکہ گھر تو نہیں بنا تھا، لیکن پتا تھا کہ یہاں گھر بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، باری تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ کوئی کہیں بھی ہو جس کے دل میں ایمان ہو، میرا ہمیشہ اس کا دل قبلے کو، کعبے کو، مکے کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ جو ہے نا، ہر مومن امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، گناہ گار، ہر چاہتا ہے یا اللہ میں حج کروں، یا اللہ میں کعبہ دیکھ لوں۔ تو یہ وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، کہ ہر دل میں کعبے کی محبت ہر مومن کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق دے مختلف پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ رب اجعلنی، آگے جا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اس اللہ کی حمد جس نے مجھے بڑھاپے میں دے دیے اسماعیل اور اسحاق۔ اس سے آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اولاد دے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا، بیٹا پیدا ہو گیا تو کنجریاں ناچیں گی، بیٹا پیدا ہو گیا تو یہاں جناب منڈوا لگے گا، یہاں میلہ لگے گا، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ نیکوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ اولاد دے تو پھر جیسا میں نے پہلے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، محفل میلاد ہونی چاہیے۔ ان ربی لسمیع دعا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، باری تعالیٰ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ آپ نے یہ دیکھا پورے قرآن میں شاید 2 بار آیا ہے نماز کے پڑھنے کا حکم، باقی سینکڑوں بار آیا ہے نماز کے قائم کرنے کا حکم۔ نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، قائم کرنا بڑا مشکل ہے۔ 5 ہیں، 3 پڑھ لی تب بھی تو پڑھی ہے نا، 1 پڑھ لی تب بھی پڑھی ہے، لیکن قائم نہیں ہے۔ قائم ہوگی جب 5 پوری ہوں گی، پھر پڑھی ہے تو کیا پڑھا ہے، یہ پڑھ تو لیا ہے، قائم نہیں ہے۔ قائم ہوگی جب ویسے پڑھیں گے جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، جیسے مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ۔ فرائض، واجبات، سنن، نوافل، ہر چیز کا جب دھیان رکھا جائے گا تو تب قائم ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ پڑھی تو مساجد میں جاتی ہے، قائم دفتروں میں ہوتی ہے، بازاروں میں ہوتی ہے، گھروں میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ بھئی اگر تول رہا ہے تو کم تول رہا ہے، یا زیادہ تول رہا ہے تو قائم نہیں رہی۔
یہ بولتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے تو نماز قائم نہیں ہوئی، پڑھ کے آ گیا ہے. کسی کو دعوت لگا رہا ہے تو پڑھ لی، قائم نہیں ہوئی. قائم کرنی ہے بھائی. یہ قائم معاشرے میں ہوتی ہے، یہ قائم کرسی پہ بیٹھے ہوتی ہے، یہ قائم آپ جج ہیں تو حکم کرتے ہوئے ہوتی ہے، آپ مزدور ہیں تو مزدوری کرتے ہوئے ہوتی ہے، آپ آجر ہیں تو اجرت کرتے ہوئے ہوتی ہے، اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کرتے ہوئے ہوتی ہے. فرمایا باری تعالیٰ مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِي. ہم جب مانگیں اپنی اولاد کے لیے، یا اللہ ان کو اتنی دولت دے دے، یا اللہ ان کو ویزا دے دے، ان کو فلاں دے دے. فرمایا نہیں، نمازی بنانے کی دعا مانگا. یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. باری تعالیٰ میری اولاد کو نمازی. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے. ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو. یار یہ ویزے، یہ دولتیں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، نماز ساتھ چلی جائے گی. تو یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا. ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا. باری تعالیٰ میری دعا کو قبول کر. اور یہ ایک اور دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے معاف کر میرے والدین کو. یہ ہے اصحال ثواب. سبحان اللہ. اپنی بخشش والدین کی بخشش. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے مومن آئے سب کو بخش. سبحان اللہ. اچھا آپ اس دعا کو، عربی کی دعا کو ذرا چھوڑ کے، آپ کتنے بھی فرقے ہیں سب نے جا کے جانا نہیں چاہیے، لیکن آج کل جاتے بھی ہیں لوگ. اچھا یہ دعا آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ آدمی دعا کر رہا ہے یا اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، یا اللہ جتنے مومن ہیں سب کو معاف کر دے. یہ دعا ملے گی تو صرف سنیوں کی. بے شک. سبحان اللہ. آپ ان کے گھر چلے بھی جائیں نا، تیرا باپ فوت ہو گیا، دعا کر، کہتا ہم تو نہیں مانگتے. ہم تو کیا کیوں سن، ارے سنت ہے، سنت کیوں نہیں؟ یہ دیکھو سنت ہے کہ نہیں والدین کے لیے دعا. سبحان اللہ. والدین کے لیے دعا کرنا مصطفیٰ کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت نوح کی سنت، یہ انبیاء کی سنت ہے. اچھا اب یہ دیکھ، یہ ہو گئی سنت حضرت ابراہیم کی. اب جو یہ نہ مانے، یہ دیکھو میں نے اپنی طرف سے پوچھی، قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے گھر بنایا اور ہم نے کہا مانگ تو ہے مصطفیٰ دے دے. سبحان اللہ. اور دعاؤں کے ساتھ ہے مصطفیٰ دے دے. اب جو یہ نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم کی بات نہیں مان رہا، حضرت ابراہیم کی ملت نہیں مان رہا. ہم تو بھی ملت ابراہیمی والے، الحمدللہ، ہم تو ان کو مانیں گے. تو رب کریم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے، آج تک اسرائیل کہتا ہے سارے میرے ساتھ ہو جاؤ نہیں تو میں ایسا کر دوں گا. امریکہ کہتا ہے میرے ساتھ ہو جاؤ نہیں تو میں ساری دنیا کو تباہ کر دوں گا. رب کہتا ہے یہ کہتے ہیں کونو وقالوا کونو ہودن او نصارا، عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، مسلمان نہ رہو، اگر رہنا بھی ہے تو صرف برائے نام رہو. تو رب کہتا ہے انہوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، تو اے محبوب تو فرما دے. وہ کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ، کل محبوب تو فرما دے. بل ملت ابراہیم، بھائی ہم تو ان کو ماننے والے نہیں، ہم تو ملت ابراہیم والے. سبحان اللہ. حنیف وما کان من المشرکین، وہ تو ہیں حنیف سیدھے مسلمان اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. قل، دوسری آیت، قل صدق اللہ، فرما دیجئے محبوب اللہ نے سچ کہا، اللہ نے جو فرمایا سچ. فتبعوا ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. حنیف، ہم وہ حنیف مسلمان ہیں، ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. تیسری آیت، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو جس نے کہا کہ میں اسلام لایا اور اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. فہو محسن، یہ ہے احسان کرنے والا. واتبع ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو؟ کہو جی میں نے تو قرآن نے حکم دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ رب نے کہا ہے ابراہیم کی جو ہے اتباع کرو، اور میرے ابراہیم نے کعبہ بنا کے مصطفیٰ کی میلاد منائی. سبحان اللہ. ہم تو بھائی ملت ابراہیمی والے ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیوں اتباع کرو؟ کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل اننی ہدانی ربی، اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. دینن قیما، جو دین ہے مقیم، سچا سیدھا دین. ملت ابراہیم، جو کہ ملت ابراہیمی ہے، وہ حنیف ہے. ما کان من المشرکین، اور وہ ان میں سے نہیں ہے کہ جو شرک کریں.
شرک سے بچنے والے کو حنیف. مجھے کئی کہتے ہیں نا تم حنفی کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں حنفی اس لیے ہوں کہ حضرت ابراہیم حنیف تھے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم حنیف تھے, میں حنفی مسلمان. اچھا بھائی تم امام اعظم ابو الہا کی وجہ سے حنفی. میں کہتا ہوں ہاں ہمارا مذاق چلتا ہے آپس میں مفتیوں کے ساتھ. وہ ایک مفتی صاحب مجھے کہتے اکثر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مفتی عباس شیخ عباس کا شیخ عباس تم ایک دن کے لیے مالکی ہو گئے, مذاق میں مطلب ایک دوسرے. تو میں کہتا ہوں میں تو پیدا ہونے سے پہلے بھی حنفی تھا, اللہ اللہ. میں پیدا ہونے کے بعد بھی حنفی, سبحان میں اللہ. قبر میں بھی حنفی, سبحان اللہ. میں حشر میں بھی حنفی. وہ کہتا نہیں تم پیدا ہونے سے پہلے کیسے حنفی تھے؟ میں کہا ملت ابراہیمی پہ تھا. سبحان اللہ. یولد علی الفطرۃ. نبی کریم نے کہا ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ. اس کے والدین کوئی کسی کو عیسائی بنا دیتا ہے, کوئی یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ مومن پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا میں تو بھی پیدا بھی حنفی ہوں سبحان اللہ. اور مروں گا تو حنفی, قیامت کو اٹھوں گا تو حنفی. کہ وہاں کیسے حنفی؟ میں کیا حسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ دوست ہیں اچھے جو قبر میں بھی نہیں بچھڑیں گے. سبحان اللہ. میرے ساتھ میں جھنڈے میں ہوں گا امام اعظم کے ساتھ, غوث اعظم کے ساتھ, اور وہ ہوں گے آقا کے دعا رحمت کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا اب رب کریم نے ارشاد فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم, اور جو ملاد چھوڑ دے, ملت ابراہیم سے دور ہو گیا نا. اللہ اللہ. جو نماز چھوڑ دے ملت ابراہیمی سے دور ہو گیا, جو نیکی چھوڑ دے ملت ابراہیمی سے دور ہو گیا. دوہرا ومن یرغب عن ملت ابراہیم, جو شخص ملت ابراہیمی سے پھر گیا, الا من صفح نفسہ, کون پھر سکتا ہے سوائے بیوقوف کے. تو ابراہیم خلیل اللہ سے کون پھر سکتا ہے سوائے بیوقوف ہی اس ملت کو چھوڑ سکتا ہے. تو ہم تو بیوقوف نہیں بنتے بھائی, ہم تو میلاد بھی مناتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور سارے کے سارے جو ہے کیا نام ہے اس کا, وہ نیک کام کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے کیے, جو ان کی اولاد نے کیے, جو مصطفیٰ نے کیے, جو ان کی آل نے کیے. فرمایا تو جو اس سے پھرا وہ تو کیا ہے, وہ صافیہ نفسہ بڑا بے وقوف ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو چن لیا اس دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہے. تو بھائی ہم تو مختصر یہ ہے کہ ہم تو بھائی یہ جو کچھ کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی وجہ سے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب رب نے کہا مانگو تو انہوں نے مصطفیٰ کو مانگا, تو ہم بھی مصطفیٰ کو مانگتے ہیں. گھر بنائیں, دفتر بنائیں, اور کہیں بھی نیکی ہو تو مصطفیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, اور یہی ملت ابراہیمی اور یہی دین اسلام ہے. میں وہ سنی ہوں جلیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ